فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس حیثیت سے ہم کلام کر رہے ہیں میرے صحابہ سارے کے سرابے برابر نشان رکھتے ہیں، کیونکہ حیثیت یہ تھی جس نے مجھے دیکھا، بس اتنی بات تھی، اور اسلام لایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے، کسی اور کے زمانے نے ایسی حالت بنائی کہ میں تو دنیا میں نہ رہا لیکن اس نے میری کسی زیارت کرنا، کسی شخص جس نے میری زیارت کی تھی اس نے اس کی زیارت کر رہی ہے۔ فرمایا سن لو لوگو، جس طرح صحابی کو آگ نہیں چھو سکتی جہنم کی، اس طرح جو صحابی کی زیارت کر لے اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کس قدر رتبہ ہے ان نفوس قدسیہ کا۔ سرکار گویا گارنٹی دے کے چلے گئے، سرکار علیہ السلام نے گویا مہر لگا دی ہے۔ فرمایا کچھ کا کچھ تو ہو سکتا ہے، جو ہمارے صحبت یافتہ ہیں جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوائے گی، اور پھر جو ان کی زیارت کرنے والے ہیں مسلمان ان کو بھی جہنم کی آگ کسی صورت بھی نہیں چھو سکتی۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث کا نمبر ہے 32,479، 32,400، کنز المال شریف میں 11ویں جلد ہے۔ اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، اب اس عنوان کی مختلف احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ جب بھی میری امت میں سے کسی امتی کے ساتھ اللہ کریم بھلائی کا اور بہتری کا ارادہ فرما لیتا ہے، کسی جگہ فرمایا جس طرح کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یفقہ فی الدین، یفقہ، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ کہیں یہ جملہ آیا اور کسی جگہ کچھ اور، اس جگہ جو جملہ آیا ہے اذا اراد اللہ برجل من امتی، جب اللہ کریم میری امت میں سے کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو القا حب اصحابی، تو اللہ اس کے ایمان میں صحابہ سے محبت کرنے کا ملکہ اور جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس سے اللہ احسان، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سرکار کے تمام صحابہ کرام سے کیا کرنے والا ہو جاتا ہے؟ محبت، پیار والا عقیدہ صحابہ کے ساتھ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ کس بندے کی بات کی سرکار نے؟ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حدیث مبارکہ 32,480، اس حدیث میں تو سرکار نے صحابہ کی شان میں آپ غور کریں گے ایمان تازہ ہوگا، ایسے کلمات ارشاد فرما دی، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، فی اصحابی، اپنے صحابہ کے معاملے میں، اپنے صحابہ کے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے صحابہ کے بارے میں کس سے ڈرو؟ کہیں ایسی ویسی گفتگو نہ کر بیٹھنا ورنہ پھر عذاب ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ آگے سرکار نے اسلوب کیا رکھا؟ لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا جب میں اس دنیا کو ظاہری طور پہ چھوڑ کے چلا جاؤں، من بعدی، جب میں ظاہری طور پہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لا تتخذوہم غرضا، تو میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، میرے صحابہ کو نشانہ، میرے صحابہ کے بارے میں جو گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے شایان شان نہ ہو، ان کے بارے میں وہ گفتگو نہ کرنا، مت کرنا۔ کیوں؟ فرمایا جس نے ان سے محبت کی ہے، فمن احبہم، جو مسلمان بھی صحابہ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، فرمایا فبحبی، فرمایا وہ محبت تبھی کر سکتا ہے جو شریعت کو صحابہ کی محبت درکار ہے، فبحبی، میری محبت میں اگر سچا ہوگا تو پھر ہی صحابہ کی طرف جا سکے گا۔ کتنی بڑی زبردست بات ہے، فبحبی،
فمن احبہم فبحبی، فرمایا جس کی میرے ساتھ محبت خاص نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا وہ میرے صحابہ سے محبت نہیں کر سکے گا، وہ میرے صحابہ سے محبت جو آج صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو تو پرکھے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے صحابہ کے محبت کرنے والا ہوگا فبحبی، لازمی بات ہے پہلے میری محبت اس کے دل میں ہوگی اور پھر وہ میرے صحابہ سے کیا کرے گا۔ اور آپ کے صحابہ میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، سیدنا امام حسن اور امام حسین بھی آپ کے صحابہ میں ہیں۔ ممکن ہے نا کسی بندے کے ذہن میں کوئی اور سوال آیا ہو، جی اس طرف تو شان صحابہ کانفرنسیں ہیں، اس طرف تو یہ ہے، یہ پھر کیسے آپ حدیث بیان کر رہے ہیں؟ بھائی سارے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، ان میں مولا کائنات مولا مشکل کشا کی محبت بھی لازم ہے، ان میں جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین کی محبت بھی، جہاں ایک طرف یہ صحابہ ہیں وہیں یہ نفوس قدسیہ بھی تو صحابہ ہے نا، ہیں کہ نہیں ہے؟ اب بندہ کہے جی وہ فلاں ہے وہ صحابہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس سے پوچھیں وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے؟ یہ بھی تو سرکار کے کیا ہیں؟ صحابہ ہی ہے نا۔ اگر کرتا ہے تو پھر ان پر بغاوت کے فتوے کیوں ہیں؟ یزید کو امیر المومنین کیوں کہا جا رہا ہے؟ یزید بدبخت کو اپنا خلیفہ اور جنتی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر وہ ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں، امام حسن سے، امام حسین سے، مولا کائنات کی یہ ذریت ہے، آپ کی آل پاک ہے، اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا جو ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا گروہ ہے، جنہوں نے خاندان اہل بیت کے پھولے اور ہرے بھرے باغ کو ایک ہی دن کے اندر گل کر دیا، وہ اس بغیرت کو، اس گروہ کو آج امیر المومنین اور جنتی کے فتوے کیوں دیتا ہے؟ اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو پھر یہی کہتا جو آج سنی کا نعرہ ہے کہ یزید پلید ہے، یزید بدبخت ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید جہنمی ہے، اور میرا امام رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا میرے حوض پہ یہ میری آل تشریف لائے گی، حوض پر آنے تک، یعنی پوری کائنات میں جتنا بھی زمانہ ہے الی یوم القیامہ، فرمایا میری آل کے ساتھ ہی قرآن رہے گا، میری آل قرآن کے ساتھ ہی رہے گی، حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ بھی صحابہ ہی میں شامل ہے۔ تو اب آپ جب غور کریں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی حدیث۔ فرمایا میرے صحابہ سے محبت کوئی اس وقت تک نہیں کر سکتا فبحبی، جب تک میری صحیح محبت اس کے ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگی، وہ میرے صحابہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ میرے صحابہ سے محبت، الحمدللہ اہل سنت کو یہ محبت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے کہ سرکار کی حقیقی محبت اہل سنت میں ہے، خواہ وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی المسلک ہوں یا حنبلی المسلک ہوں، یہ چاروں ائمہ اہل سنت کے ائمہ ہیں، ان میں کسی کی اقتداء کرنے والا بھی اہل سنت کا فرد ہوتا ہے، اہل سنت کا کیا ہوتا ہے؟ فرد ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سے جو بھی محبت کرے گا اس کے لیے پہلے لازم ہے کہ اس کے دل میں میری کیا ہو؟ سادہ لفظوں میں، نماز بغیر وضو کے، طہارت کے بغیر، اب طہارت نہ ہو بندہ نماز میں کھڑا رہے، کوئی فائدہ ہے؟ جان بوجھ کے پڑھے تو علماء نے کفر لکھا ہے، کیونکہ نماز کی توہین ہے، بغیر وضو کے جان بوجھ کے کھڑے ہو جانا نماز کی کیا ہے؟ توہین۔ تو نماز کی توہین کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر وقت کے نماز ہو جائے گی؟ ابھی ہم جب خطبہ موقوف کریں تو کہیں 4 رکعت نماز فرض وقت عصر، اللہ اکبر، ہو جائے گی عصر کی نماز؟ کیوں؟ یہ شرط ہے۔ تو سرکار نے یہاں یہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ کی محبت کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، پھر صحابہ۔ کیونکہ ہم صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ چلو آپ عقلی دلیل بھی دیکھنا چاہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کو رشتہ دار ہیں، سیدنا فاروق اعظم خون کے اعتبار سے ہمارے کو رشتہ دار ہیں، سیدنا عثمان غنی ہمارے کوئی، کیا ان کے اور رشتہ دار نہیں تھے؟ غور کرنے والی بات ہے نا۔ جتنے صحابہ ہیں اگر آپ عقلی دلیل میں لینا چاہیں،
ہم صحابہ کے غلام کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اس کے سوا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ وہ سرکار سے نسبت رکھتے ہیں، تو آپ کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، ہم ان کی بھی عزت کا خیال کرتے ہیں، ورنہ جو آپ کی نسبت کا خیال نہ کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ تو بندہ مسلمان ہی۔ اس لیے فرمایا کہ فَبِحُبِّی، میری محبت ہوگی تو تبھی صحابہ سے کوئی محبت کر سکے گا، اگر میری محبت نہیں تو صحابہ کی محبت بھی نہیں، میری محبت نہیں تو صحابہ کی محبت بھی نہیں۔ پھر سرکار نے آگے ارشاد فرمایا، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، فَبِبُغْضِی، فرمایا پہلے وہ مجھ سے بغض رکھے گا پھر صحابہ سے بغض رکھے گا، جب تک میرے بارے میں بغاوت نہیں کرے گا، میرے بارے میں جب تک بغض و عناد والا عقیدہ نہیں رکھے گا، کبھی بھی میرے صحابہ کے بارے میں بغض والا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، جس نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کی، اس نے رسول اللہ کی کتنی احادیث کو ٹھکرا دیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث میں صحابہ کرام کی شان کا ذکر ہے، اور جو سرکار کی احادیث کو ٹھکرا دے جان بوجھ کے، وہ سرکار سے بغض رکھنے والا ہے کہ نہیں؟ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے میرا بغض آئے گا پھر صحابہ کے خلاف کسی کی زبان سے جملے نکلیں گے، پہلے اس کے عقیدے میں میرے بارے میں بغض گستاخی کا پہلو اٹھے گا، پھر میرے صحابہ کے بارے میں کوئی قلم گستاخی کی طرف چل سکتا ہے، ورنہ کوئی صحابہ کی گستاخی کر ہی سرکار کی نافرمانی کے بغیر کوئی بندہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے دکھا دے کہ آپ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اور ادھر گستاخی ہو جائے، کائنات میں یہ ناممکن ہے۔ جہاں بھی گستاخی کا ان نفوس قدسیہ کی طرف پہلو نکلے گا، ان کی طرف بعد میں جائے گا، پہلے رسول اللہ کی احادیث کو ٹھکرانا پڑے گا، پہلے آپ کی حدیث کو جان بوجھ کے جھٹلانا پڑے گا، اور جو آپ کی حدیث کو جھٹلا دے وہ آپ سے بغض رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا میرے صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ان تک اس کا بغض محدود ہے جس کی ذات پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، میں خود اعلان کر کے جا رہا ہوں مجھ سے بھی وہ بندہ بغض رکھتا ہے جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے، جو میرے صحابہ کا گستاخ ہے، فرمایا پہلے وہ میرا گستاخ ہے، پہلے وہ میرا گستاخ ہے۔ پھر رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اتنا جملے دینے کے بعد، وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، فرمایا یاد رکھنا میری ذات پہ کلمہ پڑھنے والوں، من آزاہم، جس نے بھی میرے صحابہ میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی، کیا پہنچائی؟ تکلیف پہنچائی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی تکلیف دے رہا ہوں، میں تو فقط سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہی بول رہا ہوں۔ فرمایا من آزاہم فقد آزانی، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچائی، فقد آزانی، اس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جو میرے صحابہ میں کسی کے خلاف بولے گا، سمجھ لے کہ وہ اپنے نبی کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ وہ کس کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، کوئی حدیث کا مفہوم نہیں ہے، صرف عربی سے اردو ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ جو سرکار نے فرمایا وہ عربی میں ہے، اور جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہی عربی اردو میں تبدیل کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، فرمان سرکار ہی کا ہے۔ کتنا سخت جملے ہیں سرکار علیہ السلام کے ان لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، کس قدر سرکار علیہ السلام ان سے ناراض ہے۔ فرمایا جو ان کو تکلیف دے، یا ان میں سے کسی ایک کو، یا ان میں سے کسی ایک کو تکلیف دے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سن لے وہ بندہ فقد آزانی، وہ میرے صحابہ کو نہیں، وہ تو اپنے نبی کو تکلیف دینے والا ہے۔ اور مزید فرمایا ومن آزانی، اور جو مجھے تکلیف دینے والا،
اور جو مجھے تکلیف دینے والا ہے فقد اضلھا، اس نے تو حقیقت میں اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس نے حقیقت میں اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ومن اضلھا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچانے والے کام کرے یوشک ان یاخذ، تو پھر اللہ کی پکڑ اس کے لیے بڑی شدید ہے، اللہ کا عذاب اس کے لیے بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ اس بدبخت انسان کے لیے بڑی شدید ہے جو اللہ کو تکلیف پہنچائے۔ اب حدیث کو ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو رسول اللہ نے کس قدر غصے سے اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بارے میں فتویٰ عطا فرمایا۔ فرمایا جس نے صحابہ کے خلاف کوئی بات کی تبھی تکلیف پہنچے گی نا۔ آپ کوئی صحابہ سامنے تو نہیں ہے کہ بندہ ان کو جا کے مارے معاذ اللہ، کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ کیا مطلب ہے؟ جو ان کی شان کے خلاف بولے گا۔ چلو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ایک مثال دے دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو دیکھ رہا ہے، ایک بندہ ہے جو چل رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، یہ چاروں قوتیں اس کی بحال ہیں۔ چلو پانچویں بھی ذکر تاکہ حواس خمسہ کا ذکر ہو جائے۔ وہ سونگ بھی رہا ہے، وہ سونگ بھی، ہم میں سے کسی کا والد ہے، ہم میں سے وہ بندہ، اور کسی بندے نے آ کے کہہ دیا ان کا جو والد ہے وہ اندھا ہے، وہ لولا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، اس بالکل ہر اعتبار سے مفلوج ہے۔ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو تو صحیح۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ والد کی محبت ہے۔ والد کی کیا ہے؟ محبت ہے، اور آنا بھی چاہیے والد کی محبت، کیونکہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ فرض ہے، والدین کی محبت لازم ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے کہ اس نے وہ جملہ بولا ہے میرے والد کے خلاف جو میرے والد کی شایان شان نہیں ہے، اس جملے کی وجہ سے غصہ آیا نا، اس جملے کی وجہ سے تکلیف پہنچی نا۔ تو یہاں بھی تو یہی جملہ ہے نا کہ صحابہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو گفتگو ان کی شایان شان نہ ہو، وہ ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتی ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے۔ فرمایا سن لو جس نے میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، جو میرے صحابہ کے خلاف بولتا ہے، وہ صرف میرے صحابہ کو نہیں تکلیف دیتا، فقط آذانی، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، ومن آذانی، اور جو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے صحابہ کو گالیاں دے کر، فقط اضلھا، اس نے صرف مجھے نہیں دی بلکہ میرے اللہ کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اب غور کریں، جو گستاخ ہو صحابہ کا وہ گستاخ ہے رسول اللہ کا، اور جو گستاخ ہو رسول اللہ کا وہ گستاخ ہے اللہ عز و جل کا، اور جو اللہ کا گستاخ ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم ہی بنا رکھا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کیا پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے؟ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 32,481، 32,400۔ اذا رأیتم الذین، یہ آنے والوں کو خطاب ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جب کبھی تم اپنی امت کو سرکار